والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دوزخ سے، جہنم سے، دوزخ کی آگ سے بچا، کیونکہ دوزخ جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی عبادات کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے لیکن اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ میری ذات پر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے چھٹکارا دیں گے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہیں گے اس کو نیکی کی توفیق دیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ کام کوئی بھی شریعت کے مطابق نہ ہو اور بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ پناہ پھر بھی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے اعمال درست کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اللہ رب العالمین سے خلاصی مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین 16ویں پارے کے اندر قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت کو یا اس مقام کو یا اس جگہ کو بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ یعنی جنت الفردوس ایسا مقام ہے کہ جو انسان وہاں چلا جائے گا اس کو اور جنت کی یا اور چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اور چیز کی وہ تلاش میں نہیں رہے گا۔ تو جو انسان بھی نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، اس کے بعد نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان آیات میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں اللہ رب العالمین اس آیت کے فوراً بعد یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو اعمال بھی نیک رکھنے ہیں، اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اگلی صفت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، میں آنا روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اسراف بھی پسند نہیں ہے، بخل بھی پسند نہیں ہے۔ اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ بخیل انسان ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ملامت میں یا کسی نہ کسی ندامت میں ہی رہے گا۔ یہ ہمارا اپنا معاشرے کا دیکھا ہوا ایک اصول ہے کہ بخیل انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی جو صفت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے اور اس میں کنجوسی بھی نہیں کرتے۔